ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ فروری کا چل رہا ہے اور اس مہینے کے 14ویں تاریخ کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ تو یہ ویلنٹائن ڈے کیا چیز ہے، اس بارے میں ویسے مورخین نے تو مختلف باتیں لکھی ہیں۔ ایک قول تو یہ بھی ہے کہ یہ عیسائیت سے بھی پہلے یورپ میں، روم میں جو دیومالائی قصے ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے یہ واقعات ہیں، اس زمانے کی یہ چیز ہے، تہوار ہے۔ اور وینس جسے محبت کی ماں یا دیوتا کہا جاتا تھا، اور اسی طرح ان کا نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ ایک دیوتا ان کا ہوتا تھا جو اس تاریخ کو، 14 تاریخ کو لوگوں کے دلوں پہ تیر چلاتا تھا۔ جس کے دل میں وہ تیر پیوست ہو جائے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ اس طرح کا ایک منصوبہ تھا، ایک ان کے ہاں یہ تصور تھا، ایک عقیدہ تھا۔ پھر اس کے بعد میں اس کو انہوں نے باقاعدہ عیسائیت کا اور نصرانیت کا حصہ بنا لیا، اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی۔ پھر آگے جا کر اس میں مختلف موڑ آیا۔ پھر یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ ایک راہب تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا، سینٹ ویلنٹائن، یعنی راہب تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے، اس کے لیے بھی مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت اس کی یہ آتی ہے کہ وہ روم کے جو ان میں فوجی حضرات جن کے لیے شادی کرنا قانوناً جرم تھا، انہیں وہ خفیہ شادیاں کرایا کرتا تھا، جس کے جرم میں بادشاہ نے اسے جیل میں ڈالا۔ جب جیل میں ڈالا تو اس جیل میں ہی جو جیل کا داروغہ تھا، اس کی بیٹی سے اس کو عشق ہو گیا۔ اس نے وہاں اسے اپنا محبت نامہ، پیام نامہ بھیجا۔ اس میں آخر میں یہی لکھا تھا کہ آپ کا ویلنٹائن۔ تو اس وقت سے بتاتے ہیں کہ یہ تحریر چلی آ رہی ہے اور یورپ میں ہی یہ چیز ہوا کرتی تھی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ راہب تھا سینٹ ویلنٹائن، اور وہاں پر ایک نن سے اس کو محبت ہو گئی، اور اس کے ساتھ پھر اس نے محبت میں اضافہ ہوا تو جا کر اس کے نتیجے بھی برآمد ہوئے کہ آپس میں پھر ان کی تعلقات قائم ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہ بات کھل گئی تو اس کی سزا کے اندر اسے سزائے موت دی گئی، اس کو بھی اور اس کو بھی۔ تو جس دن ان کو سزا دی گئی تھی وہ سزا کا دن 14 فروری کا دن تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ اس دن کو یہ یوم محبت، پہلے تو یہ خفیہ چلتا رہا، یہ خفیہ تقریبات ہوتی تھیں جس میں یہ چیزیں چلتی رہیں۔ یہ صرف پہلے برطانیہ تک محدود رہا، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ پھیل کر جرمن فرانس تک پہنچا، پھر آہستہ آہستہ پھر یورپ بھر میں پہنچا۔ یہ زیادہ جو پھیلا ہے، یہ 19ویں صدی میں اس کا عروج ہوا، وہ بھی وہیں پر مغرب میں۔ مشرق میں یہ چیز آئی نہیں تھی اس وقت، صرف مغرب میں تھی کہ اس تاریخ کو وہ ایک دوسرے کو محبت کے جو ہے یہ نامہ پیام بیچتے اور گلاب کے پھول بیچتے، یہ سارا چلتا تھا۔ یہ ہے کہ ماضی قریب میں ابھی جا کر باقاعدہ ان لوگوں نے اسے کمرشلائز کر دیا، اور کمرشلائز کر کے اس طرح اس کو پیش کیا گیا ویلنٹائن ڈے کو، جیسا کہ یہ ایک محبت کا دن ہے، اور یہ دن منانا ساری انسانیت کے لیے گویا ضرورت بنا کر پیش کر دیا۔ اور اس کے تحت انہوں نے اپنے کمرشل چلایا، خوب انہوں نے اس سے کاروبار کیا، کاروبار چل رہا ہے، اس کے کارڈ بک رہے ہیں، پھول بک رہے ہیں،
اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، غبارے شبارے اناپ شناپ بہت کچھ بکھرے ہیں، اور پھر اب اس کو باقاعدہ غلغہ پاڑے کا دن بنا لیا کہ اس رات کو غلغہ پاڑا مچایا جاتا ہے اور بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ اس کو ترقی دے کر انسانی ضرورت بنا کر پیش کیا، اور اس وقت تمام ادیان والے اسے ایک ضرورت سمجھ کر اسے استعمال کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارے مسلمان بھی مبتلا ہو گئے، حالانکہ یہ ویلنٹائن ڈے منانا نہ انسانیت کی ضرورت ہے نہ اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام تو ویسی محبت کا مرکز ہے، اسلام تو ہی درس محبت کی چیز، اسلام تو محبت کا مرکز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں میں سے نام ہے رؤوف ہے، کریم ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے بھی ہیں رؤوف اور رحیم کریم۔ تو یہ اسلام چونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اسلام تو محبت کا مرکز ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ کسی سے محبت کرتا ہو نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہو۔ تو یہ تو دین اسلام میں تو محبت کا درس ہی دیا گیا ہے، تو ہمیں اس دن ویلنٹائن ڈے منانے کی الگ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے ذریعے سے ہم محبت کا اظہار کریں، اس کو قطعاً ہمیں اسلام میں ضرورت نہیں۔ اسی طرح انسانیت کو بھی اس دن کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسے کمرشلائزڈ کے طور پر اسے بڑھایا گیا، حالانکہ اس دن کیا کرتے ہیں یہ فحش اور زنا، قرآن نے اس کو منع کیا ولا تقربوا الزنا، قرآن نے یہ نہیں کہا ولا تزنوا، زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کہ یہ برا کام ہے، وساء سبیلا، برا راستہ ہے زنا کے قریب جانا، تو یہ برا کام اور برا راستہ ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو غیر محرم کو دیکھنا یہ بھی زنا کے قریب میں، یہ آنکھوں کا زنا ہے، کسی غیر محرم کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اس کا اپنے خیالات میں اس کے تصورات کو پکانا یہ جو ہے خیالات کا جو ہے زنا ہے، دماغ کا زنا ہے، سوچ کا زنا ہے، اور اسی طرح اس کی طرف چل کر جانا یہ پیروں کا زنا ہے۔ تو یہ سارے زنا ہیں، اور قرآن نے، احادیث نے اور اللہ نے، نبی علیہ السلام نے، اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام کے طور طریقے نے، ان کی زندگی نے، اور سلف صالحین کے طریقے نے گویا اور تعلیمات دینیہ نے اس چیز سے روکا ہے، اور اس چیز کی اس دن کو اس برائی کے طور پر منانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اسی لیے اس دن 14 فروری والے دن مسلمان نوجوان مرد اور عورت اس دن جو ہے یہ ویلنٹائن ڈے منائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آج تک تو جوان بوڑھے بھی منا رہے ہیں اب، اور ایک دوسرے کو بالکل عام، اس کی کوئی قباحت نہیں، جبکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم نہ عیسائیت کے ساتھ اس میں مشابہت، کیونکہ اس میں اگر تاریخ دیکھیں تو عیسائیت کے ساتھ بھی مشابہت ہے، اور اس میں جائیں تو دیومالائی قسم وہ جو دیوتاؤں کو ماننے والے ان کے ساتھ بھی تشبیہ مشابہت آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری مشابہتیں جائز نہیں، اسلام میں حرام ہیں۔ اسی طرح ہم بھلے مشابہت کی نیت سے نہیں جاتے، ویسے ہی اس دن جو پھول لینے چلے جاتے ہیں 14 اگست کو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی کثرت کا سبب بن جائے گا، کسی قوم کی جماعت کی کثرت کا تکثیر کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا، اس کا حساب اور شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک ان برائیوں سے تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان اس دن خود بھی بچے، اپنی آل و اولاد کو بھی بچائے، اپنے دوست احباب کو بھی بچائے، اور سارے معاشرے کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ پاک مجھے اور سب پر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔